الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ ترجمہ: مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ ہی زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ہدایت پانے کا جذبہ موجود ہو، اگر انسان کے دل میں حق کی سچی طلب اور نور ہدایت قبول کرنے کے لیے لیاقت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی روح جو ہے وہ حق کی جستجو کے لیے یکسر خالی ہو چکی ہو اور اپنی تمام صلاحیتوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی تھی برباد کر چکی ہو، تو رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت اور استعداد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی آیت کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ مومنو، خدا اور اس کا رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے۔ یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا جہاد وغیرہ، اس میں از سر تا پا تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پس مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں اور اپنے تمام مشغلوں کو چھوڑ دیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئے۔ اور یہ بھی اہم ہے بہت سمجھنے کے لیے کہ حکم میں بجا لانا فوراً کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تاخیر کی تو جس طرح سے انسان کی آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر مہر ہو جاتی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ انسان اگر ٹال مٹول کرتا رہے اور اللہ کا اور رسول کا حکم جو ہے وہ ڈیلے کرتا رہے، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے کہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ ہو اور وہ اپنے دل سے فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ بے شک دل جو ہے وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے اسے پھیر دے۔ بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتداءً نہیں روکتا، نہ اس پر مہر کرتا ہے۔ ہاں، جب بندہ جو ہے وہ حکم پوری کرنے میں سستی اور کاہلی کرتا رہتا ہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے، یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و عناد کو شیوا انسان بنا لے تو اللہ مہر کر دیتا ہے۔ یعنی
حق تعالیٰ بندے سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا دل بھی اتنا قریب نہیں، جیسے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے دلوں کے احوال اور سرائر پر کوئی اور مطلع نہیں۔ خیانت اس کے آگے نہیں چل سکتی، اس کے پاس سب کو جمع ہونا ہے اور وہاں جو ہے تمام سرائر اور تمام راز جو ہیں وہ کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور دین کی راہ پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔